الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ساری تعریف و توصیف و کبریات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو سارے کائنات کا خالق، مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق و رازق ہے. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا ہے وہ ہے بھائی چارگی اور صلہ رحمی کے بارے میں. محترم سامعین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت ہے اور اس کی ہدایت ہے. اور اسلام میں دو اہم حقوق ہیں. ایک ہے حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. ان دونوں حقوق کا یہ نام ہے اسلام. اور یہ دونوں حقوق کا ہونا لازمی ضروری ہے کہ انسان اس وقت تک، یا مسلمان اس وقت تک اس کا اسلام پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان دونوں حقوق کو پورا ادا نہ کرے. پہلا جو حق اللہ، جو اللہ کا حق ہے، اور دوسرا حق حقوق العباد، جو بندوں کا حق ہے. ان دونوں کا نام اسلام ہے. اور اگر کوئی اللہ کے حق میں بہت آگے ہے، نمازیں بہت پڑھتا ہے، روزوں کی کثرت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، صدقہ خیرات ہے، حج عمرہ سب ہے، لیکن حقوق العباد میں کمی ہے، تو اس کی جنت مشکل ہے، اس کی جنت میں جانا مشکل ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے ذکر کیا اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسی عورت ہے جو کثرت سے نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بہت اچھے کام کرتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اپنی زبان سے جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے. حالانکہ اس کے پاس روزے ہیں عورت کے پاس، اور نمازیں بھی کثرت سے، نفل نے سب ہے فرض کے علاوہ، لیکن اس کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو. تو کیا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی النار، وہ جہنم میں. اور ایک دفعہ صحابہ کرام نے ذکر کیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، جو فرض چیزوں پر اکتفا کرتی ہے، اور نوافل کم ہے اس کے، لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھی بات کرتی ہے اور تکلیف نہیں دیتی. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں ہے. تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں حقوق کی بڑی اہمیت ہے. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد ہے. دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اور حقوق العباد میں جو اہم حق آتا ہے وہ ہے صلہ رحمی، کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں اور جو اقارب ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان سے آپ حسن سلوک کرنا. یہ بہت اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وہذہ الرحم، اور یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ رحم ہے، اور یہ رشتہ داریاں ہیں،
اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو میرے نام سے نام دیا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، اور رحمی یہ رحمان سے نکلا ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، تو اللہ نے صلہ رحمی کو اپنے نام سے نکالا ہے، رحمان سے رحم نکلا ہے۔ تو فرمایا فمن وصلها وصلتہ، تو جو صلہ رحمی کرے تو میں بھی اس سے اچھا معاملہ کروں گا، ومن قطعها بددتہ، اور جو صلہ رحمی نہ کرے میں اسے کاٹ دوں گا اپنی رحمت سے۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے ہمیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے تو ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ اور صلہ رحمی میں جو اہم بات یہ بھی آتی ہے کہ بھائی چارگی، جو ہمارے بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہن کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا وہ ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ اور اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا قرآن میں کہ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، والارحام، اور ڈرو اپنے رشتہ داریاں توڑنے سے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر رقیب ہے اور نگہبان ہے، اللہ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور خطیب صاحب نے آج تقریباً 4 اہم چیزیں بیان کی۔ پہلی جو اہم چیز جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ بعض بھائی اپنی بہنوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتے۔ جب اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو کئی بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو میراث کے حصے سے محروم کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ باپ نے جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ سارا بھائیوں کا ہے اور اس میں بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلام نے حکم دیا، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، جو باپ چھوڑ کر جاتا ہے میراث، اس میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے اس میں سخت وعید کی، کہا کہ تلک حدود اللہ، اللہ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ان آیتوں کا، پھر کہا کہ یہ جو حدود ہیں، یہ جو اللہ نے احکام بیان کیے کہ بہن کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، تو آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی ان حدود کو پار کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو ضروری ہے کہ کہ بھائیوں پر کہ وہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں، بہنوں کا حصہ ہے۔ اور آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا عورت پر اور اسے آدھا حصہ دیا بھائیوں سے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ حصوں میں اور کچھ موقع میں بہنوں کو کچھ کم ملتا ہے، لیکن کچھ ایسے موقع آتے ہیں اور کچھ حالات ہیں اس میں عورتوں کو زیادہ ملتا ہے اسلام میں، اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے۔ تو جو اہم بات جو ہے کہ بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے میراث میں، اور جو بھائی اپنے بہن کا حصہ مارتا ہے اور کھا لیتا ہے گویا کہ وہ ایک آگ کھا رہا ہے اپنے پیٹ کے اندر، تو ضروری ہے کہ ہم اور اس میں تاخیر بھی نہ ہو، تاخیر بھی کرنا غلط ہے۔ جیسی باپ کا انتقال ہو جائے اور جو کام پورے ہو جائیں دفن وغیرہ کے، اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے تاکہ اختلاف نہ ہو بعد میں، اگر تاخیر کریں گے تو اختلاف ہوگا، تو چاہیے کہ سب سے پہلا کام جو ہو باپ کے مرنے کے بعد کہ اس کا مال جمع کیا جائے، جو بھی مال ہے اس کا، جو پراپرٹی ہے، اس کے کیش چھوڑا ہے، سونا چاندی ہے، دکانیں ہیں، جو بھی مال ہے، زمینیں ہیں، سب کو جمع کیا جائے، اور اس کا اسلامی طریقے سے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، بھائی بہنوں کو، باپ اور ماں کو جو بھی ملنا ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں فرائض کا علم، اور یہ علم سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور دین کے علم میں یہ بھی ہے کہ انسان جانے کہ مال تقسیم کیسا ہوتا ہے، ہر ایک کو کتنا حصہ ملتا ہے، اگر باپ مر جائے تو بہن اگر کتنے بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، اور اگر دور رشتہ دار بھی ہیں، چاچا ہے اور دادا زندہ ہے تو ان کو کتنا ملتا ہے حصہ، تو یہ علم جاننا ضروری ہے تاکہ ہم بالکل اسلامی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے مراد کے مطابق ہم سے تقسیم کر سکیں۔ اس طرح سے خطیب صاحب نے ایک جو بات ذکر کی جو ہوتا ہے صلہ رحمی میں اور بھائیوں میں آپس میں خاص طور پر، کہ کبھی کبھار بیویوں کے سکھلانے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے اس سے کئی وجوہات ہیں، چاہے بھائیوں میں یا آپس میں رشتہ داروں میں جو اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بیویوں کو سکھلانا، کہ انسان کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو شوہر اپنی بیوی کی بات میں آ کر بھائیوں سے علاقہ توڑ لیتا ہے یا اپنے رشتہ داروں سے علاقہ توڑ لیتا ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی بیوی کی بات ہے،
یا کبھی اپنے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دو بچے آپس میں کھیل رہے تھے تو کچھ مسئلہ ہو گیا آپس میں، وہ تو مسئلے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بچوں کی بات بڑوں میں آتی ہے، اور بڑے ان چھوٹے مسئلے سے بچوں کی باتوں سے بڑے آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں، تو یہ دو ایک اہم وجہ بنتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی نبیوں کی بات میں نہ آئے اگر وہ باطل ہے، اور بلکہ وہ دلیل سے بات کرے اور جو حق ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، جیسا کہ سورۃ تغابن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ ایمان والو تمہارے کچھ بیویوں اور تمہارے کچھ اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ اولاد تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، تو تم ان سے بچ کے رہو۔ تو یہاں پر بعض صحابہ نے یہاں تعجب کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بیویاں، تمہارے کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے فاحذروہم، تو تم ان سے بچ کے رہو۔ اس لیے کہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنی بیوی کی بات میں آ کر یا بچوں کی بات میں آ کر حرام کام کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو ضروری کہ ہم ان سے بچ کے رہیں، اور ہم ان کے باتوں میں آ کر ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائے اور ناراض ہو۔ ہاں جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ آپ لیں ضرور، وہ تو ضروری ہے، جو ان کی اچھی باتیں ہیں اور جو اسلام کے موافق ہیں اور جس سے آپ کے تعلق قائم ہوتے ہیں اور تعلق اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ایسے بات بالکل نہ لیں اپنے بیویوں کے یا اپنے اولاد کے کہ جس سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں، آپ کے بھائی کے درمیان، آپ کے بہن کے درمیان، بلکہ آپ کے اور آپ کے ماں کے درمیان۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آدمی نے اپنے ماں سے تعلق توڑ لیا اور ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا اپنی بیوی کی فرمائش پر، اور انتہائی غلط بات ہے۔ بیوی کا حق ہے، لیکن بیوی کے حق سے بڑا حق ماں کا حق ہوتا ہے، اور بھائیوں کا حق بھی ہے۔ تو انسان ایک حق کو پورا کرے اور ایک کو چھوڑ دے، غلط ہے، بلکہ بیلنس ضروری ہے، بیلنس ہو، ہر ایک کا حق ادا کیا جائے، ہر ایک کو حق اس کا دیا جائے۔ تو یہ انتہائی کیا ہے، اہم اور ضروری بات ہے۔ اس طرح سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان یہ ضروری کہ یہ بات سمجھے اور اس کو یقین کر لے کہ دنیا میں کوئی کامل نہیں ہے۔ کامل دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی کامل نہیں ہے، خود انسان کامل نہیں ہے، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ کا بھائی مکمل پاک ہوگا ہر غلطیوں سے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جب انسان خود غلطیوں سے پاک نہیں مکمل، تو کیا اس کا بھائی ہو سکتا ہے مکمل؟ کیا اس کا رشتہ دار کیا پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ضروری کہ انسان معاف کرے لوگ، اور اس کے اندر برداشت کی صفت پیدا ہو، برداشت کی، درگزر کی، معاف کرنے کی، اور معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کرے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شک یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے معاف کرنا۔ تو معاف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کی بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ معاف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑی ہمت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کرے، بلا شک یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اور حدیث میں ہے کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور اللہ بندے کو معافی سے صرف عزت بڑھاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر معاف کر دوں تو شاید یہ میری اس میں ذلت ہے، اس میں میری انسلٹ ہے، میرا قدر کم ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے سے انسان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، اس کے مقام، اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، نہ کہ کم ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم معاف کر دیں تو ہمارا مقام کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حدیث میں کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے سے اس کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو ضروری کہ ہم معاف کریں، اور اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے اچھا کام کیا تو آپ بھی اچھا کام کریں گے، اس نے دعوت دی تو آپ بھی دعوت دی، اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی اس پر احسان کریں گے۔ کہا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے صلہ رحمی؟ انما الواصل الذي من انقطع وصلها، بلکہ صلہ رحمی وہ ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار نے اگر توڑ دی تو یہ پورا کرے اور جوڑ دے۔
تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر بدلہ ہے تو وہ تو نارمل بات ہے، وہ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ اس نے بھی احسان کیا تو آپ بھی اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ لیکن اصل کمال اور اچھی بات یہ ہے اور صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار نے توڑ دی صلہ رحمی، آپ سے تعلق توڑ دیا، آپ پر احسان نہیں کیا، تو لیکن آپ پہل کرنا، آپ آگے بڑھنا اور آپ اسے آپ صلہ رحمی کرنا۔ اور جو اللہ نے فرمایا سورۃ فصلت میں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور ہرگز نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو تم دکھلو اور دفاع کرو برائی کو اچھے انداز سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو سب سے اچھا انداز ہے اس کا دفاع کرو، تو برائی کا مقابلہ کرو اچھے انداز سے، تو کیا ہوگا اس کا بدلہ؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو قریب ہے کہ جس کے درمیان اس کے درمیان دشمنی ہے، تمہارے اس احسان کی وجہ سے وہ تمہارا سگا دوست ہو جائے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں۔ اگر وہ شروع میں آپ کا دشمن لگ رہا ہے اور آپ سے اس کے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ آپ پر احسان نہیں کر رہا ہے، تو اگر آپ آگے بڑھیں گے اور پہل کریں گے تو قریب ہے کہ وہ آپ کا قریب ہو جائے اور ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ہم جب معاف کرتے ہیں بھائیوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا صلہ رحمی کرتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے پیچھے چاہیے ثواب چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے کتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اصل جو مقصد آخرت ہے اور جنت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں اللہ کی رضامندی ملے۔ اسے اللہ نے فرمایا سورہ الحمد نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر کریے، اور آپ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو ہم جب صلہ رحمی کرتے ہیں لوگوں سے اور ہمارے رشتہ داروں سے اور بھائیوں سے، ان سے اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ ہمارے سے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ نا ہمیں نا اس طرح سے تو یہ جو ہے نا صلہ رحمی، تو یہ کیا ہے، انتہائی اسلام کا ایک اہم، یہ ایک شریعت کا حکم ہے کہ انسان کیا کرے کہ نا اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ سے معاملہ اچھا کرے، اور اس سے انسان زندگی گزارے گا آرام سے، سکون سے زندگی گزارے گا۔ اور اگر صلہ رحمی نہ ہو اور تعلقات خراب ہو تو انسان کی زندگی خراب ہو جائے گی، ہر دن ٹینشن میں ہوگا، آج ایک مسئلہ آیا، اس نے پھر یہ کیا، اس نے یہ کیا، سکون نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے اور سکون ہو اور راحت ہو تو آپ لوگ کو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ سکون سے رہیں گے اور آپ کی زندگی آرام سے رہیں گی۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا، آپ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے کہ اس نے آج یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر اس کا جواب دو، اس کو یہ بولو، آپ کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک اس انسان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑا اسلام ہے، کہ اس سے اچھی بات کسی دین میں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک اس کا ایمان پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ سوچے، نہ پسند کرے، جب تک کہ وہ اپنے لیے پسند نہ کرے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اسلام حقیقت میں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اسلام میں دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہوتا ہے، اور ایک حقوق العباد ہے جو بندوں کے حقوق ہیں۔ دونوں حقوق کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک حق میں بھی اگر کمی ہوگی تو اس کی پکڑ ہوگی، بلکہ حقیقت میں حقوق اللہ جو ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو اللہ شاید معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے۔ اللہ کا جو حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں اگر کچھ کمی ہو جائے ہلکی سے تو اللہ شاید معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے، وہ لوگ خود جو حق والے۔ اس لیے جو ہم جانتے ہیں کہ جو مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، اللہ کے رسول نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کہ مفلس فقیر انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ فقیر مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ دینار ہے، بالکل فقیر ہے۔ کہا کہ مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو آئے گا قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس پہاڑ کے مانی نیکیاں ہوں گے، روزے، حج، زکوٰۃ سب ہوں گے، لیکن وہ آیا، اس نے تکلیف دی، اس نے زبان سے اس کو تکلیف دی،
اس سے حق مارا، اس کو گالی دی، تو سب آ جائیں گے جمع خیندین، سب جمع ہو جائیں گے اور سب کہیں گے یا اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں دنیا میں مارا تھا، ہمارا حق نہیں دیا تھا، ہمیں تکلیف دی تھی، تو سب آ کے اس کی نیکیاں لے لیں گے، تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ اور لوگ باقی رہیں گے اور ابھی نیکیاں ختم ہو گئی، تو اللہ بولیں گے اس کے گناہ، باقی لوگوں کا گناہ اس کو دے دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا حقوق العباد کا کتنا بڑا اسلام میں اس کی اہمیت ہے، کہ انسان جو بھی لوگ ہیں، خاص طور پر جو اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں، بہنیں ہیں، یا اس کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرتے ہیں، جو اس کے ہاتھ میں جو لیبر ہے اس کے، تو ضروری کہ انسان اس پہ رحم کرے۔ تو یہ کیا ہے، تو خالی اسلام صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی نام ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان المرء، کہ انسان کبھی کبھار اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے روزے دار اور رات میں تہجد پڑھنے والے کے برابر ہو جا سکتا ہے۔ کہ ایک آدمی ہے جو ہے نا کثرت سے روزہ رکھتا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے ہمیشہ، اور ایک آدمی کے اخلاق اچھے ہیں، تو فرمایا کہ شاید کبھی کبھار انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس روزے دار کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اچھے اخلاق کی اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمارے اخلاق کو اچھا کرے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔